مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کی غیر قانونی گرفتاریاں جاری ہیں۔ مودی حکومت انسانی حقوق کے کشمیری کارکنوں اور صحافیوں کو نہ صرف جھوٹے الزامات میں گرفتار کر کے مقبوضہ علاقے میں ان کی جگہ ختم کر رہی ہے، بلکہ مودی حکومت کی طرف سے انہیں مسلسل دھمکیوں اور ہراسانی کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق کے کشمیری کارکنوں خرم پرویز، عرفان معراج اور دیگر کو بھارتی جبر کے خلاف آواز اٹھانے پر انسداد دہشت گردی کے جھوٹے اور سنگین نوعیت کے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ برائے انسانی حقوق نے بھارت کو ایک مراسلہ بھیجا، جس میں انسانی حقوق کے کشمیری کارکنوں کی غیر قانونی نظر بندیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھی مقبوضہ کشمیر میں جاری بیجا گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کے کارکنوں کی غیر قانونی گرفتاریاں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کو چھپانے کی کوشش ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی جانب سے کشمیری انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں خرم پرویز اور عرفان معراج کی گرفتاری اور ان پر لگائے گئے الزامات شدید تشویش پر مبنی بھارت کو بھیجے گئے مراسلے کو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض حکام کے خلاف ایک اور فرد جرم قرار دیا ہے۔ کشمیری صحافیوں انسانی حقوق کے کارکنوں پر مسلسل ظلم و ستم اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت مودی کی قیادت میں ایک فاشسٹ ریاست بن چکا ہے۔ مودی حکومت قیدیوں کے حقوق سے متعلق جنیوا کنونشن کی ڈھٹائی سے خلاف ورزی بھی کر رہی ہے۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر میں صحافیوں انسانی حقوق کے کارکنوں کو ہراساں کرنے پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران سوپور کی شیر کالونی میں منظور احمد اور تنویر احمد نامی نوجوانوں کو مجاہدین کا ساتھی قرار دے کر گرفتار کیا ہے۔ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA نے کولگام، شوپیاں، کپواڑہ اور جموں اضلاع کے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپے بھی مارے۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے غیر قانونی طور پر نظربند کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک کو اپنا معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مقرر کیا ہے۔ بھارتی شہروں پونا اور ناسک میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے پر کم از کم 3 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔